شدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا، لوہے کو اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں بہت سختی رکھی ہے۔ لوہا جانتے ہیں نا، آئرن، یہ سب اسٹیل لوہے کا بنا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے آسمان سے، کسی دوسرے پلانٹ سے ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ سائنسداں کہتے تھے پورے قرآن کی ہر آیت ہمیں صحیح لگتی ہے، سائنس سے مطابقت رکھتی ہے، یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ چاندی زمین میں پیدا ہوئی، سونا زمین میں پیدا ہوا، پیتل زمین میں پیدا ہوا، تانبے زمین میں پیدا ہوئے، ہیرے جواہرات زمین میں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں یہاں پیدا ہوئی، اور قرآن ایک میٹر کے بارے میں کہتا ہے، ایک ایلیمنٹ کے بارے میں کہتا ہے، ہم نے اس کو آسمان سے اتارا ہے۔ قرآن کی یہ آیت غلط ہے۔ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ زمین میں پیدا ہوئے۔ لوہے کے بارے میں قرآن کیا کہتا، ہم نے وہاں سے کہیں سے اتارا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی اور کرتے رہے، بالآخر ایک وقت ایسا آیا، سائنسدانوں نے نئی ریسرچ شائع کی۔ وہ جو ہم کہتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت غلط لگتی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم یہ آیت غلط نہیں تھی، اس وقت ہمارا علم اتنی دور تک نہیں پہنچا تھا۔ جب ہم نے اسٹینڈنگ یونیورس کا فارمولہ دیکھا ہے، پھر ہم نے جب تحقیق کی ہے تو پتا چلا سارے ایلیمنٹس تو یہی پیدا ہوئے، لیکن لوہا ایسا ہے اسے کسی اور سیارے سے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابھی اس آیت کا راز گیا نہیں، آپ حیران ہو جاؤ گے آپ۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، حدید کیا بولتے ہیں، حدید مینس لوہا، آئرن۔ ابھی 6-7 سال پہلے سائنسدانوں نے وہ جتنے بھی مسنگ ایلیمنٹس تھے، دھات، میٹل، ان سب کا ایک چیپٹر بنایا، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر لینا۔ اس میں انہوں نے سارے ایلیمنٹس کے نمبر دیے ہوئے ہیں، اس کا سمبل بھی ہے، نشانی۔ اس میں لوہے کا سائنسدانوں نے جو نمبر رکھا ہے، ایٹامک نمبر، اس کا نمبر ہے 26۔ کتنے؟ 26 نمبر دیے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ لوہے کا ابجد حرف بھی 1400 سال پہلے 26 طے ہو چکا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج سائنسداں اس کو 26 نمبر لوہے کا طے کر رہا ہے، اور حدید کے جو حروف ابجد کے گنتی کے حروف ہیں وہ بھی 26 ہیں۔ یہاں تک بات آپ کو ذرا کم سمجھ میں آئے گی، تعجب کی بات آپ کو بتاؤں۔ قرآن پاک میں ابھی جو بچہ آیا تھا اس نے بتایا نا قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، 6000۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی آیتوں میں یہ لفظ جو حدید آیا ہے نا، یہ جس صورت میں آیا ہے اس صورت کے اندر اس کے پیچھے آپ گننا شروع کرو، یا آپ سورہ فاتحہ سے ایک آیت گننی شروع کریں۔ آپ گنتے جب اس لفظ پر پہنچو گے تو ٹوٹل آیت 5100 ہو جائیں گے۔ کتنی؟ بولیے نا، 5100۔ آپ کہو گے کیا ہو گیا حضرت، 5100 آیت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہیں سے بات انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا میرا رب ہے، یہ قرآن اس نے اتارا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ہماری زمین کا جو کور ہے، یہ کئی حصوں میں زمین کے نیچے کور ہے، کرش۔ 5100 میٹر جب زمین کے نیچے آپ پہنچیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوہے کی سرحد شروع ہوتی ہے، جہاں زمین کے نیچے لوہا ہی لوہا ہے۔ 5100 میٹر کی گہرائی سے لوہے کا کور شروع ہوتا ہے، اور قرآن پاک اس لفظ کو قرآن میں 5100 نمبر پہ رکھتا ہے۔ پتا چلا اس قرآن پاک کی ترتیب میں بھی فرق نہیں ہے، ہر آیت ایسی جڑی ہوئی ہے، اللہ کی قسم کائنات میں قیامت کو آ سکتی ہے، اس کا ایک حرف جو جڑا ہے قلب مصطفیٰ پر وہ بکھر نہیں سکتا۔ بے شک۔ آسمان کی نشانی بتانی تھی لیکن وقت کم ہے، اس کو چھوڑ گیا۔ پروفیسر موریس بوکالے، یہ فرانس کے بہت بڑے پروفیسر ہیں،
انہوں نے کتاب لکھی ہے دا قرآن دا بائبل دا سائنس، دا قرآن بائبل اینڈ سائنس۔ فرانس کے بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر موریس بکائیلے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دا قرآن اونلی بک، دا قرآن از اونلی بک ان دا یونیورس۔ قرآن اس کائنات میں صرف تنے تنہا ایک ایسی کتاب ہے، it also guides mankind and leads and expands modern scientific knowledge۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جو سائنس سے بھی نہیں ٹکراتی بلکہ سائنس 2 قدم پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ قرآن آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات کسی مسلمان نے نہیں کہی، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم سائنس پروفیسر موریس بکائیلے کہتا ہے۔ مسلمان کہے تو آپ کہیں گے آپ کا قرآن ہے جناب، آپ نے تعریف کر دی تو کون سی بات ہے؟ غیر تعریف کرتے، پتہ ہے آپ کو ان کے ریسرچ سینٹر میں قرآن موجود ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جب ریسرچ کرتے ہیں ان کے ریسرچ سینٹروں میں قرآن موجود ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے میری سائنس غلط ہو سکتی ہے، یہ لفظ غلط نہیں ہو سکتا، پھر وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں اور دنیا آگے بڑھتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو اٹھا کے سر کے اوپر سے پھینک دیا، اس کے پڑھنے کو بیکار سمجھ لیا، پڑھانے والے کو فالتو انسان سمجھ لیا، دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں، اسی لیے یہ تو قرآن پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، ضرور پڑھائیں، لیکن جو کچھ آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، وہ آرٹ ہے، وہ ایک کلا ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وہ رب وہ ہے جس نے امی میں اپنا رسول بھیجا۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عرب میں سارے لوگ ان پڑھ تھے؟ کچھ لوگ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، وہ اپنا گھر بنانا جانتے تھے تو وہ انجینئر بھی ہوئے نا۔ گھر جو بنانا جانتا ہو اس دور کا تو انجینئر تھا، وہ آرکیٹیکٹ انجینئر تھا اپنے دور کا۔ وہ بیمار ہوتے تھے تو علاج بھی کرتے تھے، دوائی بھی دیتے تھے، تو اپنے دور کے وہ ڈاکٹر بھی ہوئے نا۔ ہمارے آج کل کے ڈاکٹر کی جگہ تھوڑی، پیٹ میں درد ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی دے دی، ٹھیک نہیں ہوا، دوسرے دن پھر گئے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا کل جو دوائی دی تھی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کو آ گیا جوش، 12 قسم کا ٹیسٹ لکھ دیا، جا کے کرا کے لایا۔ اب یہ 12 قسم کا ٹیسٹ کرا کے آیا ہے، ڈاکٹر صاحب چشمہ لگا کے رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اخیر میں فیصلہ صادر فرماتے ہیں دیکھیے نا بیماری تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی، اس لیے پتہ نہیں کون سی بیماری آپ کو، ایسا کیجئے یہ 2 جھولا بھر کے دوائی دیتے ہیں، اسے لے جا کے کھا لیجئے، کوئی نہ کوئی دوائی تو فٹ کر ہی جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، لیکن اس دور کے لوگ علاج بھی کرتے تھے۔ ہمارے مسلمان ڈاکٹر سے کتنے ماہر گزرے، اگر میں یہ بتانے لگوں آپ کا 2 گھنٹہ اسی میں لگا جائے۔ تو وہ اپنے دور کے ڈاکٹر بھی تھے، اپنے دور کے انجینئر بھی تھے، وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن قرآن کہتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے ان ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں اے میرے رب، آپ نے ان لوگوں کو ان پڑھ کیوں کہا؟ یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ آپ نے ان پڑھ کیوں کہا؟ یہ تو گھر بنانا جانتے ہیں، یہ تو انجینئر کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ان کو ان پڑھ کیوں کہا؟ یہ تو ڈاکٹر بھی ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اگرچہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یہ اگرچہ اپنے دور کے انجینئر اور ماہر ہیں، یہ اگرچہ دوائی بھی دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں اسے علم نہیں کہا جاتا۔ علم تو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، سنت کا علم ہے، طریقت کا علم ہے، حقیقت کا علم ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ ایک آرٹ ہے، وہ ایک فن ہے، وہ ایک کلا ہے۔ اللہ اصل علم میرے عزیزوں قرآن و
سنت اور حدیث کا علم ہے، اس کے علاوہ فنون ہے، اور آج ہم اس علم سے بہت بے بہرا ہو گئے۔ اسکول کے باہر ایڈمیشن کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور مدرسے کے کلاسیں سونی پڑی ہوتی ہیں۔ بچہ اسکول میں جائے، ماں رات سے کپڑے میں پریس کر کے رکھ دیتی ہے، بغیر یونیفارم کے نہیں جائے گا میرا بچہ، اور مسجد کے اندر آواز لگائی جاتی ہے آؤ اپنے بچے کو قرآن پڑھنے بھیجو، تو وہی کپڑا جس میں رات میں بسا اوقات بچے نے پیشاب کیا ہوتا ہے اسی کپڑے کو پہنا کر مسجد بھیج دیا جاتا، جا بچہ قرآن پڑھ کے آ جا۔ یہ ہے ہماری زندگی، یہ قدر کی ہم نے قرآن کی۔ ضرور پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ باپ بڑے شوق سے اسکوٹر پہ بٹھا کے اسکول چھوڑنے جائے گا، 10 روپے نکال کے پاکٹ خرچ بھی دے گا، لے بیٹا پاکٹ خرچ۔ اور جب وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سب کچھ بن گیا، تو اب باپ ڈرے گا اس سے کہ کہیں میں کچھ بولوں یہ مجھ پہ نہ تن جائے۔ اور وہ بچہ جسے مسجد میں نکما سمجھ کے ڈالا تھا، وہ قرآن پڑھ کے وہ اتنا قیمتی بن گیا ہے کہ باپ اپنے ڈاکٹر بیٹے سے ڈرتا ہے، لیکن یہ جو حافظ قرآن بنا ہے، یہ جو عالم بنا ہے، یہ جو مسجد کا امام بنا ہے، یہ جو مسجد کا ممبر کا ملا جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسا بنا ہے، یہ زندگی میں ڈرتا رہتا ہے میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے میرا باپ میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ زندہ باد۔ بچے کو اسکول میں بھیجا، اچھا وہاں پر پڑھائی کتنی دیر؟ 10 گھنٹہ بچہ پڑھے گا، وہاں سے آنے کے بعد پھر 2 گھنٹہ ٹیوشن کے لیے جائے گا۔ کیا ہو گئی زندگی؟ آج کل کے اسکول بھی بڑے چالو ہیں، یونیفارم آپ کو اسکول سے لینا ہوگا، کتابیں آپ کو میرے ہی اسکول سے لینی ہے، شو میرے اسکول سے لینا ہے، جراب اور شاکس میرے اسکول سے لینے ہیں، اور اس بچے کی قلم کاپی میرے اسکول سے لینا ہے۔ پرنسپل صاحب ٹھیک ہے، یونیفارم آپ کے اسکول سے لے لیں گے، کاپی بھی آپ کے پاس سے لے لیں گے، کتابیں بھی آپ کے پاس سے لے لیں گے، ایجوکیشن پڑھائی کہاں سے لیں گے؟ تو پرنسپل کہتے ہیں وہ آپ باہر ٹیوشن کر لیجیے، وہ جو ہے آپ درست آپ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، وہیں سے کرا دیا۔ اور اس کے بعد بھی بچہ فیل ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بشیر، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ ہر سال امتحان میں فیل ہو جاتا۔ ایک بار باپ کو آ گیا غصہ، بیٹا گھر آیا، کہا کہ دیکھو آج تمہارا ریزلٹ آنے والا ہے، اگر آج تم فیل ہو گئے نا تو مجھے اپنا باپ مت کہنا۔ بیٹا نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، میں ریزلٹ دینے جا رہا ہوں۔ اسکول گیا، ریزلٹ لے کے آیا، صوفے پہ چپ چاپ بیٹھا ہوا۔ اب باپ سے رہا نہیں گیا، باپ پوچھ رہا ارے بھائی ریزلٹ لینے گئے تھے، کیا ہوا؟ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے؟ اگر فیل ہوئے تو مجھے اپنا باپ نہیں کہنا، صبح کہا تھا یاد ہے نا؟ تو وہ جو ریزلٹ لے کے آیا تھا وہ ہاتھ میں، وہ کہہ رہا، باپ جو پوچھتا نا کیا بات ہے بتاؤ، وہ کہہ رہا بس کیا بتائے میاں بشیرے، یہ سمجھو کہ آج سے تم باپ کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ادب وہاں سکھایا جاتا ہے، یہ تہذیب وہاں دی جاتی ہے، انہیں اخلاقیات نہیں سکھائے جاتے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں جو بھیجتے ہیں یقیناً بھیجیں، انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، سب کچھ بنائیں، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان تو بنا دیں، پھر بھیجیں نا اسے۔ ایک بچے کی کاپی چیک کی، اس کاپی میں سوال تھا ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، خدا کون ہے؟ نیچے آنسر میں لکھا تھا سن از آور گاڈ، ارتھ از آور گاڈ، اسٹار از آور گاڈ، سورج ہمارا خدا ہے، زمین ہماری خدا ہے، آسمان ہمارا خدا ہے، جو ایوری تھنگ از آور گاڈ، ہر وہ چیز جو ہمیں دکھتی ہے، ایوری تھنگ بینیفٹس اس، ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے وہ ساری چیزیں ہمارا خدا ہے۔ یہ چیزیں اسکول میں معصوم بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں،
آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کا بچہ جو 10 مرتبہ اس کوسچن کا نیچے آنسر لکھتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے واسطے، کیا اس کے دل میں ایمان باقی رہے گا؟ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہ رہی۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں یتیم؟ جواب دیجئے نا، میں ہی بولوں گا، آپ بھی کچھ نہیں بولیے گا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے، اگر آپ نے جو کہا ہے یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہو، تو پھر یہاں تو بہت بڑے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں جس کے ماں باپ نہیں، تو کیا سب یتیمیں بیٹھے ہیں؟ اس بچے کو کہتے ہیں نابالغ کو جس کے ماں باپ، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اور وہ بچہ نابالغ ہو تو وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ 100% صحیح بات ہے۔ عربی شاعر ہے، وہ بہت خوبصورت بات کہہ گیا، وہ کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلف ذلیلا ان الیتیم هو الذی تلقا به امن تخلت او ابا مشغولا۔ اے لوگو، تم اسے یتیم سمجھتے ہو جس بچے کا باپ بچپن میں اسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ بچہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، بھیک مانگ کے کھاتا ہے، کبھی اس کے در جاتا ہے، کبھی اس کے در جاتا ہے۔ میں نے مانا کہ یہ بھی یتیم ہے، لیکن سب سے بڑا یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، لیکن وہ باپ ایسا ہے کاروبار کی وجہ سے اسے بچے کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ماں اس کو ایسی ملی تو ایسی ملی ہے، موبائل کی مشغولی کی وجہ سے اسے بچے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جس کی صحبت میں جائے رہے، وہ جو چاہے کرے، وہ گلی میں کھیلتا رہے، وہ گالیاں بکتا رہے، وہ نمازیں چھوڑتا رہے، مدرسہ جائے کہ نہ جائے، تربیت کی نہ باپ کو فکر ہو نہ ماں کو فکر ہو، تو وہ بچہ حقیقت میں یتیم بچہ ہے۔ ورنہ یتیم تو آمینہ کا لال بھی آیا تھا، ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ بھی تو یتیم ہی بن کر آئے تھے، لیکن آپ کیسے یتیم ہیں؟ کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے دست، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کیا بات ہے، یتیم، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یتیم تو آمینہ کے لال بھی آئے تھے، لیکن وہ کہنے کو تو یتیم تھے، لیکن کائنات کے سارے یتیموں اور ساری انسانیت پر وہ احسان کر گئے ہیں کہ پھر رہتی دنیا تک اس احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ ابھی جلسے کا وہ جو چھپا ہوا ہے کیلنڈر، بس 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کو بہت دور دور جانا ہے۔ جی ہاں، بھوک بھی لگ رہی ہے، اس لیے جو ہے اس کا بھی نظم ہونا چاہیے، اور ہر چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یقین جانیے بنی بنائی اگر بریانی ہو، اس کی خوشبو اگر ناک تک پہنچ رہی ہو، پھر ایمان سلامت کہاں رہنا، روزہ بھی ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی احساس ہے۔ چلیے 5-7 منٹ میں یہ جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو اشتہار چھپا ہے نا، اس کے اوپر جو ہے مولانا وسیع الرحمان صاحب نے حفظہ اللہ نے ایک شعر لکھا ہے، بڑا قیمتی شعر۔ وہ اصل میں شعر علامہ اقبال کا ہے۔ انہوں نے اس شعر میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا اس لیے ذلیل ہے، اور کوئی وجہ ہماری نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہے۔ سب کے ہاتھ میں موبائل، سب کی جیب میں موبائل، اور یہ موبائل کیا ہے؟ مسجد میں اگر ٹی وی لا کے رکھ دی جائے 1000 فتوے آ جائیں گے۔ جو نماز پڑھنے نہیں بھی آتا وہ بھی دوڑ کے آئے گا، حضرت ہمت کیسے ہوئی ٹی وی مسجد میں رکھ دینے کی؟ اس مسلمان سے کون کہے کہ امام صاحب کے بھی جیب میں ٹی وی ہے، حضرت کے بھی جیب میں ٹی وی ہے، مقتدی کے بھی جیب میں ٹی وی ہے، سب ٹی وی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، سب کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ سب کے ہاتھ میں ٹی وی۔ اب یہ موبائل ہمارا وقت ضائع کرا، قرآن کون پڑھے گا؟ کون قرآن پڑھے؟ آقا پتھر کھاتے رہے مگر قرآن پہنچاتے رہے۔
آقا تیر کھاتے رہے، امت تک قرآن پہنچاتے رہے۔ آقا کے گھر میں فاقے تھے مگر امت تک قرآن پہنچاتے رہے۔ آقا کو زخمی کر دیا گیا، قرآن کی دعوت بند نہیں ہوئی۔ آقا کے گھر سے جنازے اٹھے، قرآن کی دعوت جاری رہی۔ آقا کو طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا مگر قرآن کی دعوت جاری رہی۔ آقا بیمار تھے یا صحت مند تھے، امت تک قرآن پہنچاتے رہے۔ آقا قرآن دے کر چلے گئے اور یہ کہہ کر کے گئے، اے میری امت کے لوگوں، یہ قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اسے تھامے رکھنا، نہ تم پر یہودی غالب آئیں گے، نہ نصرانی غالب آئیں گے، اور نہ نفس غالب آئے گا، نہ شیطان غالب آئے گا۔ ہم نے اس قرآن کو اٹھایا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جھاڑ پھوٹ کی کتاب بنا لیا، ایصال ثواب کی چیز بنا لیا۔ اب کل قیامت کا میدان ہوگا، وہی محمد رسول اللہ ہوں گے، عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جس نے مجھے پتھر مارا میں اس کی شکایت نہیں کرتا، جس نے مجھے تیر برسائے میں اس کی شکایت نہیں کرتا، جس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے میں اس کی بھی شکایت نہیں کرتا۔ اللہ پوچھے گا، اے میرے محبوب، آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، پھر شکایت کس کی کرتے ہو؟ لوگوں قرآن سنا رہا ہوں، ناول نہیں سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، کوئی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ نبی کہے گا اللہ سب کو معاف کیا ہے۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 33 ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ مجھے شکایت میری امت سے ہے، اللہ مجھے شکایت میرے ماننے والوں سے ہے۔ یہ امت میری بنے رہے، لیکن سال گزر جاتا تھا، زندگی گزر جاتی تھی، اس نے کبھی قرآن کو کھول کر ہاتھ نہیں لگایا، ضائع کر دیا۔ جواب دے پائیں گے؟ سامنا کر پائیں گے محمد رسول اللہ کا؟ نبی اگر میری شکایت لگا دے، اے میرے اللہ، اس نے جو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دیا تھا، وہ قرآن اس بیٹی کی تاک میں رکھا ہوا، اس کے کاغذ پھٹ گئے، اسے دیمک چاٹ گئی، پھر اس قرآن کو اٹھا کر دوبارہ مسجد میں لا کر رکھ دیا۔ جب آپ نے کہو میرے بھائیوں، بہت قیمتی کتاب ہے، اسے ضائع کر دیں، اسے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھنا نہیں جانتے پڑھنا سیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، اپنی اولاد کو اس قرآن پاک کو پڑھائیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کم از کم گھر میں ایک بچے کو تو عالم بنا دیں، ایک کو تو حافظ بنا دیں، ساری اولاد کو ادھر ادھر پڑھا دیا، ہر گھر سے ایک بچہ